اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فیا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ میرے نہایت محترم سامعین، آج کا نوجوان اور اس کی خواہشات۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو اتنی انا رکھتا ہے کہ وہ کسی کو جھک کر سلام نہیں کرنا گوارا کرتا، جو بڑوں کی بات ماننے میں بہت گریز کرتا ہے، جو کسی کا مشورہ پسند نہیں کرتا، اتنی انا رکھتا ہے نوجوان آج کا، اتنا تکبر رکھتا ہے، وہ اپنے آپ میں اتنا مست ہے، اپنے آپ میں اتنا گم ہے وہ کہ وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، چاہے نوجوان لڑکی ہے یا چاہے نوجوان لڑکا ہے۔ دعوت فکر یہ دے رہا ہوں کہ جب اتنی انا ہے نوجوان میں، اور اتنی انا ہے نوجوان کے گھر والوں میں، اور اس پڑھے لکھے دور میں بھی، ساتھ یہ بھی بات عرض کرتا چلوں تب جا کر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں شادیاں کریں، پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھیں، آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ تعلیم کا کوئی آج دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تعلیم کم ہے، یہ دعویٰ ہی سرے سے غلط ہے۔ تعلیم آج کل اتنی عام ہے کہ آپ کے جیب میں جو موبائل ہے، دنیا کی تعلیم اس میں ہے۔ تعلیم کم نہیں، عمل کم ہے۔ تعلیم کم نہیں، اس سے استفادہ حاصل کرنا کم ہے۔ تعلیم کم نہیں ہے کیونکہ ہم تعلیم ہوتے ہوئے بھی جاہل ہیں۔ جب تعلیم ہے تو پھر اس سے استفادہ حاصل کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو میں بات کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ آج کی دنیا کا نوجوان جب جہیز کی آفر کرتا ہے، ایسا نوجوان ہے، ہم ایسے نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں جس نوجوان کو سونے کے لیے بیڈ بیٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے، دلہن وہ بیڈ لے کر آتی ہے جس پر اس کا خاوند سوتا ہے، جن برتنوں میں وہ کھاتا ہے وہ دلہن کی طرف سے آتے ہیں، جن کپڑوں کو وہ پہنتا ہے وہ دلہن کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر دلہن والے بیٹی والے کم کپڑا دیں یا کوئی ایسی چیز نہ دیں تو اس کو اتنے تانے دیے جاتے ہیں کہ اس کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوتی ہے کہ میں کس گھر میں آ گئی۔ تو جب نوجوان تجھ میں اتنی انا ہے، تجھ میں اتنی اکڑ ہے، تجھ میں اتنی جناب وہ تکبر ہے، تو خود کیوں نہیں سوچتا؟ پھر اللہ نے انسان کو، مرد کو سردار بنایا ہے اور عورت کو اس کی محکوم بنایا ہے۔ وہ حاکم ہے اور عورت اس کی محکوم ہے۔ وہ کیسا حاکم ہے جو محکوم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تو اپنے میکے سے مجھے کپڑے لا کے بھی دے، اپنے میکے سے جہیز بھی لا کے دے مجھے، اپنے میکے سے برتن بھی لا کے دے مجھے، جن میں خود بھی کھاؤں اور دوستوں کو بھی کھلاؤں۔ میرے محترم سامعین، اس کا تکبر تب ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، قرآن یہ فرماتا ہے کہ مرد سردار ہے، عورت کی ایک ایک چیز کا وہ محافظ ہے۔ جب اس کو یہ تکالیف ہوتی ہے کہ میری عورت اگر باہر جائے گی تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری عورت باہر جائے گی، بازار میں جائے گی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تجھ میں کتنی غیرت ہے؟ تجھ میں کتنی غیرت ہے کہ تو برتن بیوی کے استعمال کر رہا ہے، کپڑے اپنے سسرال کے استعمال کر رہا ہے، جہیز سارا سسرال کا استعمال کر رہا ہے، جہاں تو سو رہا ہے وہ سسرال سے آیا ہے۔ تجھ میں سرداری کہاں سے آئی؟ تیری سرداری کہاں گئی؟ یہ بہت ہی جاہلانہ سوال ہے۔ ان لوگوں کے لیے گزارش ہے جو جہیز کا تقاضا کرتے ہیں اور جہیز مانگنا فخر سمجھتے ہیں، اور بیٹی والوں سے کوئی چیز کم آتی ہے یا کمزور آتی ہے، تو لو کوالٹی کی آتی ہے، تو اس پر تانے دیے جاتے ہیں۔ کل بروز قیامت اس چیز کا سوال ہوگا کہ تو مرد ہے، تو سردار ہے، اور اپنی محکومہ سے جو تیری منکوحب ہے اس سے تو تقاضا کرتا ہے کہ تو مجھے سب کچھ لا کر دے۔
تو صد افسوس میرے محترم سامعین. تو خدا را ایسے جاہلانہ سوال نہ کریں. میں نے یہاں تک دیکھا اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی نیٹ پر، اس وجہ سے میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ بیٹی کے گھر والے جو ہیں وہ کمزور ہیں مالی لحاظ سے، تو انہوں نے بیٹی کو جو جہیز دیا وہ تھوڑا لو پوٹینسی کا تھا. تو کیا کیا سسرال والوں نے، جو سسرال بننے جا رہے تھے، جس کو وہ اپنی زندگی کا سایہ سرمایہ عورت دینے جا رہی تھی، ان کو جب پتا چلا کہ معیاری سامان نہیں ہے تو وہ بارات لے کر نہیں آئے. آپ اندازہ کریں جب بیٹی تیار ہو کر بیٹھی ہو، دلہن بنی ہو، تو سسرال والے جو دولہا جس کو وہ اپنی عزت غیرت سمجھ رہی ہے، جب وہ بارات لے کر نہیں آئے گا تو ان بیٹی کے والدین کا کیا حال ہوگا؟ اس باپ کا، اس ماں کا کیا عشر ہوگا؟ ان بھائیوں کا زمانے میں کیا اثر ہوگا؟ میرے محترم سامعین، وہ تو جیتے جی مر جاتی ہیں. اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ غریب باپ اپنا گردہ بیچ کر اپنی بیٹی کو جہیز بنا کر دیتی ہیں. وہ عورت جو ساری زندگی اپنی عزت کو سنبھال کر رکھتی ہے، وہ چند ٹکوں کی خاطر جو 5,000 روپے حاکم حرام دیتے ہیں، 10,000 دیتے ہیں، اس کے عوض وہ ساری زندگی کی اپنی جو جمع پونجی ہے وہ اپنے خامد کے حوالے کر دیتی ہے، اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے. تو جب شوہر آگے سے یہ تقاضا کرے، سسرال والے یہ تقاضا کرے کہ جہیز کم ہوا تو ہم تجھے بیاہ کر نہیں لے جائیں گے، تو میرے محترم سامعین، ایسے مرد پر بھی لعنت ہے اور ایسے اس کے گھر والوں پر بھی لعنت ہے جو بیٹی لے کر ساتھ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. میرے محترم سامعین، سرداری تب ہے کہ اپنی بیوی کو وہ سب کچھ دے جس کی وہ حقدار ہے، جس کی اس کو ضرورت ہے. تو میرے محترم سامعین، خدا را گزارش ہے اس بات کو سننا اور تمام دوستوں تک شیئر کرنا تاکہ آپ کے نامہ مال میں صدقہ جاریہ لکھا جائے. فما علینا الا البلاغ.